جمعیت علماء ہند کے ذریعے دیوبند میں منعقدہ مجلس منتظمہ کے 2 روزہ اجلاس کے پہلے دن ملک میں بڑھ رہی نفرت پر شدید فکر کا اظہار کیا گیا۔ اس تعلق سے جمعیت نے اعلان کیا کہ وہ اس نفرت کا جواب محبت سے دیں گے۔ ساتھ ہی ملک بھر میں خیر سگالی اور بھائی چارے پر مبنی 1000 تقاریب منعقد کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کی قومی منتظمہ کمیٹی کا یہ اجلاس کل صبح دیوبند کے عثمان نگر عیدگاہ میدان میں شروع ہوا، جس میں جمعیت کے تقریباً 2000 اراکین اور معزز مہمانان نے حصہ لیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محمود اسد مدنی کی صدارت میں ہوئی میٹنگ کے پہلے اجلاس میں ملک بھر میں بڑھتی نفرت پر قابو پانے، اسلام فوبیا کے واقعات اور مسلم و غیر مسلم طبقات کے مشترکہ پلیٹ فارم جمعیت خیر سگالی اسٹیج کی تشکیل پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور اہم قراردادوں کو منظوری دی گئی۔ جمعیت کے موجودہ صدر مولانا محمود مدنی نے اس موقع پر اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ملک کے حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان آج ملک کا سب سے کمزور طبقہ ہے۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف اٹھایا گیا قدم ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ ظلم برداشت کرنا، گالیاں کھانا، بے عزت ہونا اور پھر بھی خاموش رہنا کوئی ہم سے سیکھے۔ ہم تکلیف برداشت کر لیں گے، مصیبت برداشت کریں گے، لیکن ملک کا نام خراب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جمعیت علماء ہند امن کو فروغ دینے اور درد نفرت کو برداشت کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری طاقت ہے۔ بھرا رہتا تھا گھر جن سے، بھرا رہتا تھا گھر جن سے، وہ یاد آتے ہیں گھر والے، جو گھر کو بھر گئے خالی، وہ مہماں یاد آتے ہیں۔ دل اپنا الجھا الجھا ہے، طبیعت بکھری بکھری ہے، نہ جانے کس کے گیسو ہوئے، پریشاں یاد آتے ہیں۔ کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں۔ بہاریں، سیرگاہیں، چاندنی راتیں، ملاقاتیں، ہمیں اب تک یہی خواب پریشاں یاد آتے ہیں۔ بھرا رہتا تھا گھر جن سے، بھرا رہتا تھا گھر جن سے، وہ یاد آتے ہیں گھر والے، جو گھر کو بھر گئے خالی، وہ مہماں یاد آتے ہیں۔ بہرحال حالات مشکل ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی موقع نہیں ہے مایوسی۔ ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے، کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں، مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں۔ تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے۔ یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے، کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، مشکل کو جھیلنے کے لیے حوصلہ چاہیے، طاقت چاہیے،
اور ہم کمزور لوگ ہیں. اور کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے گا. اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے، پیس کے، شانتی کے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے. باتیں تو بہت لوگ راشٹر نرمان کی، راشٹر رکشا کی، راشٹر سرکشا کی کرتے ہیں، لیکن ظلم برداشت کر لینا، انیائے اتیاچار کو سہ لینا، گالیاں کھا لینا، بے عزت ہو جانا اور بے عزت ہو کر بھی خاموش رہ جانا، یہ کوئی ہم سے سیکھے. ترکی بترکی کرنے کا تو ہمارے پاس بہت آسان ہے. یہ تو ایک عام آدمی کا ری ایکشن ہوتا ہے، تم ایسا کہو گے تو ہم ایسا کہیں گے. تم ہمارے بڑوں کو گالیاں دو گے، بے عزت کرو گے، تو ہم تمہارے بڑوں کو بے عزت کریں گے، گالیاں دیں گے. یہ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا. ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں، دیش کے اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں، اور ملک کے مسلمانوں کا راستہ چلنا دشوار کر دیا. وہ کون سی اکھنڈتا، کس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں ان کو دوستوں سے کہتا ہوں، آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، پلیز واپس پلٹ کے دیکھیے آپ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں.